علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، ایز یوزول آپ سب جیسے کہ ہم آج بھی آپ کے لیے ایک نئی پوڈ کاسٹ اور یا لائیو کہہ لیں، آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جی، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ ایشوز اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو اب میں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ ہماری کمیونٹی پاکستان انٹرپرینور ہب کی طرف سے ہم آپ کو دینے والے ہیں گیو اویز، اور ابھی جب یہ ہماری جو لائیو ہے یہ جب پوسٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہ آپ ٹوٹلی اس کے جو پڑھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ گیو اویز میں کیا ہے، تو اس کو ضرور فالو کریں آپ۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں اپنے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کو انوائٹ کرتی ہوں۔ جی الحمدللہ، ڈاکٹر مبین آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سسٹر، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ الحمدللہ I am fine. What about you? جی السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مبین اور سسٹر نور العین ہے اور سسٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ ایشوز پہ، ہیلتھ ایشوز اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو آج جو دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر سال تقریباً 10 ملین جو لوگ ہیں وہ ایسی بہت سی بیماریوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی لوگ، تقریباً 8 سے 10 جو بلین لوگ ہیں، ملین لوگ، وہ غیر صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے گزار رہے ہیں، کیا ایسی ایشوز ہیں، کیا ایسی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ان پہ جو بیماریاں اثر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس میں آج سب سے زیادہ جو بیماری میں کہہ لوں یا پھر جو سب سے زیادہ ہیلتھ ایشو ہے وہ ہے ڈپریشن کا۔ تو ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی، اس میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ اور میں آپ کو اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ماشاء اللہ جی سائیکیٹرسٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب آج کے دور میں جو سب سے زیادہ جو ہے ذہنی صحت کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات ہو رہے ہیں۔ بالکل آئی تھنک نیٹ ایشو۔ تو آج کل میرا خیال ہے کہ صرف یوتھ ہی نہیں، ہر جو ہے نا، جو میل ہے، فیمیل ہے، یا ہم کہہ لیں بچے ہیں، یا پھر جو یونیورسٹی گوئنگ یا اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، یہ ڈپریشن کی۔ تو اچھا سسٹر رابعہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی سدرا۔
الحمدللہ. اصل میں اچھا سسٹر رابعہ، جیسے کہ آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں آج کل یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز ہیں، اور بچوں پہ جو بیماریاں بہت جلدی اثر کرتی ہیں. تو آپ اس سے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گی، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کہ آج کل بچوں پہ یہ جو بیماریاں وہ جلدی کیوں اثر کرتی ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ سسٹر آج کل جو ہم پیرنٹس ہیں اس میں اپنے آپ کو بھی کہوں گی، کیونکہ ہم لوگ اصل میں کچھ اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. بچہ ضد کرتا ہے یا سم ٹائم وہ اتنا کرینکی ہو جاتا ہے کہ جیسے اسے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی بات کو منوا کے رہتا ہے. تو یہاں کہیں اس سارے ایریا میں ہم پیرنٹس کی بھی کچھ ایسی کہہ سکتی ہیں آپ کہ ہم بھی تھوڑا سا بچوں کے آگے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی چلے ہم انہیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ چیز ہم پیرنٹس جو ہیں بہت غلط کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس طرح آج کل جو انوائرمنٹ ہے ہیلتھ ایشوز کو لے کے ہر طرف بہت زیادہ پریزرٹیو چیزیں اور اتنی زیادہ ملاوٹ ہے ہمارے پاس ہر چیز میں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو فرینڈلی دے سکیں کہ ہاں بھائی اس چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. ہر چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. خاص کر کے جتنے پیکٹس کے آئٹم ہوتے ہیں نا، یہ آج کل ہر بچے کی کھانے سے زیادہ ضرورت بن چکی ہے کہ وہ اس کو بہت بس سمجھتا ہے کہ کھانے سے زیادہ یہ ضروری ہے، میں یہ کھا لوں گا تو میرا کام مطلب میرا پیٹ بھر جائے گا. تو یہ بہت زیادہ اس کی پیرنٹس میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہمیں اس کو روکنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ان ہیلتھ ایشوز سے نکالنا چاہیے. اچھی غذا دے کے، صاف ستھری غذا دے کے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ یہ پیکٹ کے آئٹمس وغیرہ. میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے مدر. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ہم بچوں کو جتنا مرضی ہم ان کو اس بارے میں ہم گائیڈ کریں یا ان کو بتائیں، لیکن بچے جو ہیں نا وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مسٹیک کر لیتے ہیں جس وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری ایسی اور ایسی بیماریاں آج کل افیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کا اگر ہم کوئی مطلب کوئی ٹریٹمنٹ بھی اگر ان کا کریں تو وہ بھی کوئی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا. اچھا سسٹر نور کی طرف میں جاتی ہوں. سسٹر نور، آپ جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، تو یونیورسٹی گوئنگ ہے، تو آپ ڈیلی آنا جانا یہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کا. تو آج کل ویسے بھی جو ہے ویدر ہے وہ ایسا ہے، گرمی کا موسم ہے، تو ڈیلی آنا اور جانا اور یہ دھوپ، گرمی، پولوشن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی اسٹوڈینٹس کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ یہ چیزیں نا افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں ہیلتھ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی فرسٹ آف آل السلام علیکم ایوری ون. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی ایم اے کاسمیٹولوجی اسٹوڈنٹ. تو سن ایکسپوئر جو ہوتا ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے، یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کو دیکھ لیں تو وہ سن اسکرینز یا سن بلاکس کا یوز نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسکن ایشوز ہو جاتے ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ایکنی، پمپل، بریک آؤٹس یہ بہت زیادہ ہیں. اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو میں سن اسکرین لازمی ویئر کرتی ہوں. اگر میں نے شام میں بھی اگر میں لگاؤں تو میں شام میں بھی لگاتی ہوں، مجھے ضرورت پڑے. اتنی زیادہ اس کی عادت ہو چکی ہے. باقی اس کے ساتھ یہ کہ گرمی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور اسکن ایشوز کے ساتھ ساتھ وہ لازمی ہوں گے آپ کو. تو اگر میں پریفر کروں تو یہ کہ سن اسکرینس آپ اپنی جو اسکن کیئر روٹین ہے اس میں آپ لازمی اس کو ایڈ کریں. بالکل یہ چیزیں بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، اور ان کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ہم کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے. تو اچھا، اور ویسے بھی ہمیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ سب بھی میری اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ آج کے جو پہلے جو ہم سے پہلے لوگ ہوتے تھے نا، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں، یا تو وہ تب جو چیزیں یوز کرتے تھے تو وہ چیزیں بہت جو ہیلتھ کے لیے بہت ہیلدی ہوتی تھی. مطلب وہ پیور چیزیں ہوتی تھی، اور ان کی دیکھیں وہ، اور سب سے جو اچھی ان کی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ رات کو کھانا کھا کر تو اس کے بعد پھر تھوڑا بہت کام کرنا اور پھر جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھ جانا. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو آپ جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو تاکہ فجر کی نماز ادا کر سکو. تو آج کل ہماری جو جنریشن ہے وہ اس میں ایسے ہے کہ ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد فوراً سے یا تو سو جاتے ہیں
تو وہ اس کا اثر ہمارے اسٹمک پہ پڑتا ہے. لیکن جب کچھ ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر صرف بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کر کیا کرتے ہیں کہ لیٹ نائٹ تک ہم مطلب سوشل میڈیا, موبائل یوز کرنا, تو یہ بھی ہماری ہیلتھ پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا. تو وہ پہلے لوگ جو تھے وہ کیوں اتنے ہیلدی تھے, اتنے ایکٹیو تھے, کیونکہ وہ ڈیلی روٹین میں ہارڈ ورک کرتے تھے اور اپنی مطلب ہر چیز کو ایک روٹین کے ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن آج کل ہماری نہ کوئی کھانے کی روٹین ہے, نہ سونے کی روٹین ہے, اور نہ ہی مطلب کوئی ہمارے گھر کی کوئی بھی ہم نہ مطلب اصولوں کے ساتھ نہیں چلتے. تو اس وجہ سے ہماری ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جیسے کہ یہ ہے جیسے بی پی کا کہہ لیں, یہ بہت زیادہ ایشو ہے, اور شوگر کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہی ہے. اچھا, یہاں پر میں بات کروں گی کہ سسٹر رابعہ سے پوچھوں گی. سسٹر رابعہ, آپ نے بتایا کہ لائیو آنے سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ ڈائبٹیز کی پرابلم تھی آپ کو, اور آپ نے فار ایور کی پروڈکٹ بھی یوز کی. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے جب یہ, اور سب سے اچھی بات جو آپ نے کہی کہ میں نے فار ایور کی پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد جب مجھے ایک اچھا اس کا رسپانس ملا, تو اس کے بعد میں اس بزنس کی طرف آئی. تو مجھے ذرا بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہاں پر آ کر, آپ نے پروڈکٹس یوز کیے اور اب آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ جی شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا اچھا رہا, اسپیشلی فار ایور کی جو اس وقت ہماری پروڈکٹس ہیں وہ اتنی بہترین پروڈکٹ ہیں کہ اگر ہم ان کی پلانٹیشنز کے حوالے سے بات کریں تو وہ اتنا اچھا ہماری باڈی پہ افیکٹ دیتی ہیں. ماشاء اللہ اتنے امیزنگ ان کے ریزلٹس ہیں کہ میں لٹرلی خود بھی یوز کر رہی ہوں. اور یہاں آپ نے مجھ سے بھی ایک سوال کیا تھا بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں, جو میری بیٹی ہے وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا, بچہ بالکل کھانے کے ٹائم پہ اتنا کرینکی ہو جاتی ہے, وہ سم ٹائمز وہ کوئی چیز منہ پہ نہیں رکھتی. سو میں آپ کو یہ بتاؤں گی, جو ہماری ایک فار ایور کی پروڈکٹ ہے ایلو ویرا جیل, لٹرلی آپ یقین کریں کہ میں وہ اپنی بیٹی کو بھی یوز کراتی ہوں. 1 ٹی اسپون ڈیلی میں اسے ہر کھانے سے پہلے ضرور دیتی ہوں. 30 منٹس اینڈ 45 منٹس کے بعد میں اس کو کوئی بھی اس کا میل پریپیئر کرتی ہوں. دین جب میں اس کو دیتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح وہ اس میل کو انٹیک کرتی ہے, اور ماشاءاللہ اب اس کی ہیلتھ کافی بہتر ہے ماشاءاللہ. ورنہ ہم آج کل کے ٹائم میں جتنی بھی آرگینک پروڈکٹس ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسے 5, میں یہ نہیں کہتی کہ ان میں پریزرവേٹیو نہیں ہوتے, مطلب ہماری فار ایور کی پروڈکٹ میں ایسا کسی بھی طرح کا کوئی بھی پریزرவேٹیو نہیں ہے جو آپ اگر اپنے بچوں کو یوز کرائیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا. لٹرلی ایسا کوئی پریزرவேٹیو نہیں ہے. اور دوسری پروڈکٹ کا مجھے نہیں پتا, لیکن جیسے ہم بچوں کو اپنی میڈیکیشن کی طرف لے جاتے ہیں ایلوپیتھک کی, تو اس سے کہیں نہ کہیں بچوں پہ بھی اور چیزوں پہ بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے, مطلب ان کے آرگنس پہ. اب جہاں تک رہی ڈائبٹک کی بات, تو اس کی تو میں سب سے پہلے خود ایک بہت اچھی یوزر ہوں, جو مجھے 5 ایئرس سے مجھے ڈائبٹک پیشنٹ میں رہی, اور دین مجھے اس کے ساتھ کافی ہیلتھ ایشوز رہے. جیسے ہی مجھے یہ فار ایور کا پتا چلا, ایکچولی مجھے کسی نے ہی ریکمینڈ کیا تھا یہ پروڈکٹ آپ یوز کریں اور اس کا ریزلٹ آپ بتائیں, تو آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہر کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا, انہوں نے مجھ سے یہ پروڈکٹ ہیلپ کی میری باڈی میں کے چینجز میں. ایون کہ مجھے بہت زیادہ ریشز ہو جاتے تھے, جب میں نے خود یہ پروڈکٹ یوز کی تو ہر طرح کے آرٹیفیشل فلیور سے مطلب مجھے بالکل ایسا لگا کہ میں نے اپنی میڈیکیشن چھوڑ دی. پھر میں نے اس کو اپنے فادر سے انٹروڈیوس کروایا, مطلب ان کو بتایا, تو وہ کووڈ سے اٹھے تھے تو ان کا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تو ماشاء اللہ آئی ایم ویری سیٹسفائی فار ایور لیونگ پروڈکٹ. اور ہر طرح کی اس میں ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جو آپ کے اوپر اچھا کام کر سکتی ہیں, اچھا ریزلٹ آپ کو دے سکتی ہیں. اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ یہ ایک امیزنگ اپرچونیٹی بھی تھی جو میں نے اویل کی, اور اب میں ماشاءاللہ اس سے اپنا بزنس بھی رن کر رہی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ بالکل یہ آرگینک پروڈکٹس ہیں. اس کی میں بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ مجھے بی پی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا, بی پی لو کی پرابلم تھی مجھے, اور میں نے فار ایور کی آرکٹک سی جو ہے پروڈکٹ وہ میں نے یوز کیا, اور الحمدللہ اس کے مجھے بہت اچھا مجھے رزلٹ بھی ملا, اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اس کا. تو یہ کہ اگر ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے نا یہ پتہ نہیں اب اتنی ایکسپینسو ہم پروڈکٹ لے لیں, پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز مہنگی ضرور ہے لیکن اس کا فائدہ تو دیکھیں, اس کے
ہم نے کبھی بالکل یہ دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم نے کبھی خود سرچ کیا ہی نہیں اس چیز پہ. بس ہم کوئی بھی بیماری ہم پہ اثر کرتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہاں پر کوئی، یا پھر ہم فار ایگزامپل سول ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، یا پھر کسی معمولی ڈاکٹر کے پاس ایک ٹائم کی 2 ٹائم کی میڈیسن لی اور پھر اس کے بعد ختم، مطلب وہ ٹھیک ہو گیا ہمارا مسئلہ اور اس کے بعد ہم ختم کر دیتے ہیں. تو مطلب وہی جیسے میں نے یہ آپ کو جی جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے دیکھیں ہر میڈیکیشن کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ضرور ہے آپ کی باڈی پہ، لیکن فار ایور کی کسی بھی پروڈکٹ کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. آپ یہاں ایکسپینسو کہہ رہی ہیں، میں تو ایکسپینسو بھی نہیں کہوں گی سسٹر. میں آپ کو یہاں ایک بہت اسمال سی ایگزامپل دوں گی کہ جیسے میرے ہسبینڈ کو پچھلے دنوں کافی ان کے جو ہے وہ ایشوز ہو گئے تھے یورک ایسڈ کا، تو ساتھ میں ان کا کریٹینائن بھی بہت زیادہ ہو گیا ان کو. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایلوویرا جیل کو یوز کیا، ساتھ میں آرٹک سی کو انہوں نے یوز کیا، تو بہت امیزنگ ریزلٹس ہمیں ماشاءاللہ اس کے ملے. ساتھ میں گیسٹرک کی بھی پرابلم رہتی تھی کافی حد تک، تو وہ بھی بیسٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جب بھی کوئی پروڈکٹ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایون میں لوکل جیسے ہماری میڈیسنز ہیں یا کوئی بھی کمپنی کی میڈیسنز کی اگر میں بات کروں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں اتنی زیادہ ہم اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہم سے ہم گزرتے ہیں. ہر چیز پاکستان میں ہر چیز اتنی ایکسپینسو ہو چکی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا یا تو وہ کھا لے یا وہ میڈیسن پہ زندگی گزار لے. یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اور اسٹریس اتنا ہے کہ اگر آپ ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو ہے وہ ڈبل فائدے ہیں. مطلب آپ کی ہیلتھ بھی ریلیٹ کر رہی ہے اور آپ کا ویلتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے. آپ کے اس بزنس سے آپ کی پروڈکٹ اتنی جو ہے پاورفل ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ہیلتھ اتنی. میں آپ کو بتاؤں تو میں خود لٹرلی 2 ایئر سے کوئی ایسی میڈیکیشن اپنے اوپر یوز نہیں کری، ایون کہ مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ انسولین پہ آ جائیں، بٹ میں نہیں یوز کر رہی ہوں. یہی ایلوویرا جیل سے میں اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اللہ کا بہت کرم ہے. تو میری یہاں پہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی میری ان سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس ہیں ان ڈائبٹیز یا ڈیزیز سے گزر رہے ہیں، تو کائنڈلی پلیز ان کو ضرور آپ لوگ ٹرائی کروائیں، یوز کروائیں. اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ہے. فرسٹ آف بالکل 2 سپ یا 2 دفعہ آپ انٹیک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا سور لگے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ 3rd ٹائم نہیں لے سکتے. بہت اچھے امیزنگ ریزلٹس ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کے. گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اس بارے میں. اور اچھا سسٹر نور، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا جیسے کہ آپ کو اسکن پرابلم تھی اور آپ نے یہ فور ایور کی پروڈکٹ یوز کی، تو اس کے بارے میں آپ نے کون سی پروڈکٹ یوز کی اور آپ کو ہیلتھ ایشو کیا تھا اور آپ کا ایکسپیرینس اور کیسا رہا آپ کا اس میں، ذرا آپ بھی ایکسپلین کریں. جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ میری جو اسکن ہے وہ کمبینیشن اسکن ہے، مطلب نہ ہی زیادہ آئلی ہے نہ ہی ڈرائی ہے. تو میں نے اس کا ایلو جو موئسچرائزنگ لوشن ہے وہ یوز کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جو سب سے جو پلس پوائنٹ ہے اس موئسچرائزر کا وہ یہ ہے کہ اس کی کنسسٹینسی بہت اچھی ہے لوشن کی. مطلب تھوڑا سا لگتا ہے یہ آپ کو یعنی کہ میں میک اپ سے پہلے بھی اس کو یوز کرتی ہوں. ایک میں نے اس کا جو ہے وہ آپ ٹیوب ختم کر لیا، میں اس کی دوسری یوز کر رہی ہوں. سردیوں میں تو میرا یہ بہت جلدی ختم ہوا ہے، اب تو گرمیاں آ گئی ہیں تو میں اس کو کم ہی یوز کرتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری جو میک اپ کی اپلیکیشن وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور میری اسکن موئسچرائز بہت اچھی کرتا ہے. باقی سیکنڈ تھنگ یہ کہ اگر میں ہیلتھ ایشو کی بات کروں تو ایز سچ میں نے اپنے لیے کوئی پروڈکٹ یوز نہیں کیا، میں نے اپنی فیملی میں یوز کروایا ہے. اس میں نے یوز کروائی ہے ٹوتھ جیل اینڈ ایلوویرا جیل. ٹوتھ جیل وہ تو میں خود بھی یوز کر رہی ہوں، لیکن میری کزن کو اس کا زیادہ ایشو تھا. اس کو بلیڈنگ گمس کا ایشو تھا. اس کے بعد اس کے جو گمز ہوتے ہیں وہ سویل ہو جاتے تھے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. اس نے مجھ سے 2 ٹیوبس بائی کی ہیں. پہلے اس نے مجھ سے وہ لی ہے تو اس کو بہت اچھے ریزلٹ ملے، میں نے شیئر بھی کیے تھے گروپ میں. اس کے بعد اس نے مجھے پھر سے پرچیز کی ہے دوسری، اب وہ اس کی پھر سے ختم ہونے والی ہے، وہ پھر سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک اور لینی ہے. تو باقی اگر میں ایلوویرا جیل کی بات کروں تو ایلوویرا جیل میری دادوں نے یوز کی ہے اور ان کو ماشاء اللہ اتنا ریلیف کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک اور چاہیے. تو انہوں نے 2 ویکس میں اس کو ختم کر لیا. تو الحمدللہ یہ اس کے بینیفٹس ہیں. میں نے اپنی فیملی میں سب سے پہلے اس کو یوز کروایا ہے، تو الحمدللہ. جی بالکل،
यहाँ पे मैम फरियाल का कमेंट में अभी देख रही थी, मैम ने बोला कि हमारी सेहत के आगे कुछ भी महंगा सस्ता नहीं है, और बिल्कुल ऐसी बात ही है। जब अगर हमारी सेहत अच्छी है तो उसके आगे ये पैसा कुछ भी नहीं है, ये महंगी चीज कुछ भी नहीं है। तो जैसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो डेफिनेटली ऐसी ही बात है। अच्छा, वेलकम बैक डॉक्टर मुबीन। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आजकल हमारी यूथ में स्पेशली, या हमारी सोसाइटी में बल्कि कह लें कि सब में ही ये डिप्रेशन का जो है ना इशू बहुत ज्यादा है। तो ये इसकी क्या वजह है, क्यों इतना डिप्रेशन, मतलब लोग इसका क्यों शिकार हो जाते हैं? जी सिस्टर, थैंक यू। असल में यह है कि इसके वजूहत तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वो आते हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो मतलब हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर है और माशी मुश्किलात में लोग जो है मुब्तला हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह इसकी होती है। क्योंकि मैंने ख़ुद पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ओपीडी करता हूँ, उसमें लोग मरीज़ जो आते हैं उनमें जो है अक्सर जो यानी बीमारी होती है जहनी हवाले से, तो उनको जब सही तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, आखिर में जो उनका असल वजह आती है वो इसी चीज़ पे आती है कि जो है हम माशी हवाले से मुश्किलात की वजह से जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो खुदकुशी के यानी खुदकुशी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक मतलब बहुत अलार्मिंग बात है। हमारे माशरे में इस चीज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसका वजह है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी वजह ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगी कि मोस्टली हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि जब कोई बीमारी इस तरह इफेक्ट करती है, तो हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, वो उनका सबसे पहले ये होता है कि भाई आप ना ये घरेलू टोटका पहले यूज करें। तो वो भी हमें इन मतलब ये प्रोडक्ट्स की तरफ या फिर मेडिकेशन की तरफ नहीं जाने देते हो। तो मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक होता है, क्योंकि वो इन चीजों को यूज करते आ रहे हैं शुरू से। तो वो कहते हैं कि आप घर का कोई टोटका यूज करें, तो या फिर मतलब ऐसे। तो इसके बारे में राबिया सिस्टर आप क्या कहेंगी? और डेफिनेटली आपके घर में भी ऐसा होता होगा। जी बिल्कुल। जिस घरों में माशाल्लाह हमारे मौजूद होते हैं, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम जरा उन टोटकों की तरफ चले जाएं कि जिससे वो मेडिकेशन से बच सकें। क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं वो जरा एक्चुअली मेडिकेशन से जरा घबराते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर से, तो वो चाहते हैं कि जरा हम उन टोटकों का। तो देखिए आजकल के टाइम में उस तरह की हमारे पास वो क्या कह सकते हैं उसको, क्रॉप्स या काश्त ही उस तरह की नहीं है, या कोई भी चीज ऐसी प्योरिटी नहीं है किसी भी चीज में कि आपको वो चीज खालिस मिल सके। जब आपके पास वो एक इम्प्योरिटी हर जगह जब आपको मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपको जो वो टोटके है वो भी वर्क नहीं करेंगे। इससे भी बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आजकल हमारे पास जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप जस्ट उसमें ही देख लें कि हर चीज में इंजेक्शन है या कोई ऐसी चीज आ रही और है। आजकल फ्रूट्स जो आजकल आ रहे हैं, फ्रूट्स जो ये मैंगो और ये मतलब पीच, और ये देखें, वो अगर उनको हम खाते हैं ना, तो उसमें वो टेस्ट आता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो प्योर चीज है ही नहीं उनमें। वही चीज वो इंजेक्शन वगैरह या फिर वो कहते हैं कुछ लगा के उनको बनाया होता है, पकाया होता है। तो वो उस चीज का वो उसको हम ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम। तो वो कुदरती चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर आप। मेरा भी और दूसरी बात कि हमारी जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को वो इस चीज को बिल्कुल भी अब मतलब ये फ्रूट हो गया या फिर कोई हेल्दी फूड है ना, उस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब जंक फूड की तरफ जाते हैं वो। मोस्टली ऐसा होता है। और हर घर में मेरा ख्याल है कि बच्चे अब जैसे जैसे ये देख रहे हैं मतलब हमारे माशरे में, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते कि हमारे लिए हेल्दी क्या चीज है, हमने किस चीज को यूज करना है। तो वो जंक फूड को ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इतनी हमारे पास हर चीज में जो है वो प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर है और इतने केमिकल्स हमें मिल रहे हैं। इवन कि हम जो फ्रूट्स भी जैसे आपने कहा, तो उन फ्रूट्स में भी आपको कोई नेचुरल फ्लेवर नहीं मिल रहा।
تو اوبیسلی بچے بھی پھر دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ نہیں کھانا ہے، یہاں پہ ہمیں اپنے اوبیسلی ہم بڑے تو بڑے، لیکن ہاں یہاں ہمارے لیے ہمارے بزرگ اور بچے جو ہیں وہ اس وقت ہمارا اثاثہ ہیں ہماری قوم کا، تو ہمیں ان کو اس چیز کے لیے بچانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ان چیزوں کو یوز کرنا ہے یا نہیں یوز کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے ینگسٹر کو اس چیز کے بارے میں بتانے کی کہ جی آپ ہیلدی پروڈکٹس لیں اور پریزرٹیو سے پاک پروڈکٹس لیں اور جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کو اچھا رکھیں. تو اس میں ہمیں اپنے بزرگ کو اوبیسلی ہمیں خود آگے بڑھنا ہے اور ہمیں خود سے ان کو جو ہے وہ ایسی امپیورٹیز کی جو پروڈکٹ ہے ان سے دور رکھنا پڑے گا. تو اس میں ہوتا یہ کہ فیملی اکثر ایسا کر دیتی ہے کہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، میں یہ نہیں کہتی، میں یہاں پہ کسی پروڈکٹ کی یا ڈاکٹر کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہی، جسٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ایون کہ اب ہم اگر فوریور لیونگ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کی بات کریں تو ہمیں ان کی پلانٹیشنز کے حوالے سے بھی ہم نے اتنی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اور ہمیں اتنے سیشن دیے جاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کی پلانٹیشن اس طرح سے ممکن ہوئی اور اس طرح سے یہ ہر طرح کے انوائرمنٹ سے مطلب آلودگی وغیرہ کے انوائرمنٹ سے پاک ہیں اور یہ ہمارے ہیلتھ پہ یہ اثر کر رہی ہیں. تو اس طرح بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں اس طرح موٹیویشن بھی ملتی ہے. جب ہم سامنے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ جی ہم نے ایک اچھی چیز سے کسی کو ریپرزینٹ کروایا ہے. تو اس لیے میرا تو یہی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے بھی، کیونکہ ہمارے بزرگ واقعی ہمارے لیے کسی کے بھی پیرنٹس ہوں ایک اہمیت کا حامل ہے ہر بندے کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ سب لوگ اپنے پیرنٹس کو ضرور یوز کروائیں. ایون اب آج کل نئے نئے ینگسٹرز جو ہیں ان میں بھی کافی ساری ایسی ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں جو کبھی پہلے دیکھنے سننے میں نہیں آتے تھے اور اس سے بالکل ایسے ہی ہے. اب اتنے زیادہ ہیلتھ وہ یہی. جی جی یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے کہ جیسے کہ آپ سائیکٹرسٹ اسپیشلسٹ ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ہی میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو مینٹل جو ہماری مطلب جو ہوتا ہے یہ پرابلم ہوتی ہے اس کا سولوشن کیا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا سولوشن کیا آپ بتائیں گے پلیز؟ اصل میں سسٹر جو سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں ان کو پریونشن مطلب 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں پرائمری پریونشن، سیکنڈری پریونشن، ٹرشری پریونشن. پرائمری پریونشن یہ ہے کہ اس بیماری کو آنے ہی نہیں دیا جائے، یعنی اس کو آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کیا جائے، جس میں جو ہے آپ ہیلتھ سپلیمنٹس وغیرہ چیزیں جو ہے استعمال کر لیتے ہیں تو یہ فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر کوئی جو ہے فائنینشیل ایشو فرض کرو، جس طرح سے میں نے کہا کہ سب سے بڑا اس کے جو ہے وجہ ہے، تو اگر وہ حل ہو جائے لوگوں کا تو یہ جو ہے اتنے زیادہ بیماری ذہنی حوالے سے جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو ہے دوسرا سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ جو بیماریاں جیسے ہی مطلب آنے ظاہر ہونے لگیں گے ان کو فوراً اس کو جو ہے علاج ان کا شروع کرنا چاہیے. تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو پرائمری اور سیکنڈری مطلب جو پریونشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، پبلک لیول پہ اور سرکاری لیول پہ بھی. تو جو اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں تب جو ہے اسپتالوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یعنی صحت مند غذا استعمال کرنا اور اپنے جو ہے زندگی میں پلان بنانا اور اپنے جو معاشی یعنی حالات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرنا. اس میں جو ہے میں جو پاکستان انٹرپرینور ہب پلیٹ فارم ہے اس کا تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے جو مطلب یہاں جس طرح سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مواقع دے رہے ہیں کہ وہ آ جائیں اپنے لیے ارننگ کریں اور اپنے معاشی مشکلات کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں. تو جو لوگ جو ہے اس چیز میں ہمت سے کام لیتے ہیں وہ یقیناً ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں. بالکل. یہاں پر کسی نے مطلب کوشچن کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا سٹریس کیسے مطلب ختم ہو سکتا ہے، کیسے کم ہو سکتا ہے.
تو سب سے پہلے یہاں پر میں دیکھیں ہم دنیا کے ساتھ دین کو بھی لے کر چلیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ نماز جو ہے اگر آپ 5 وقت ادا کرتے ہیں تو آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد کہ ہم اس کے بعد جو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ اس چیز کا جو ذمہ دار وہ چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے ریلیٹڈ وہاں پر اپنی ورکنگ کریں، وہ بھی اس کے لیے بھی اسپیسیفک ہم ایک ٹائم سیٹ کریں کہ اتنے ٹائم میں ہم نے ورکنگ کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اس چیز کو یوز نہیں کرنا۔ اچھا میں لاسٹ کوشچن کروں گی سسٹر نور سے، میں پوچھنا چاہوں گی سسٹر آپ جیسے کہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب اسٹوڈینٹس بہت ساری مطلب ہیلتھ ایشوز سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تو میرا خیال ہے کہ بہت کم یہ جو نا اپنے اور مطلب گھر کی چیزیں بچے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ چلو ہم جا رہے ہیں اب وہاں پہ کینٹین پہ ہی ہم بریک فاسٹ کر لیں گے، وہاں پہ لنچ کر لیں گے، تو کیا وہاں پہ اسٹوڈنٹ میں یہ ایسا ہوتا ہے؟ جی ہیلتھ ایشوز بہت ہوتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی بہت زیادہ۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اگر مطلب ان کا لیکچر 8-9 بجے ہے تو آبویسلی انہیں 6-7 بجے آنا پڑتا ہے، تو وہیں پر وہ ناشتہ کریں گے، وہیں سے وہ لنچ کریں گے اپنا، تو اور بہت انہائیجینک، بالکل بھی صاف ستھرا وہاں پہ کھانا نہیں ہے، کیونکہ باہر کی چیز کبھی بھی صاف ستھری نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں میڈیکل سینٹر بھی ہے ہمارا، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کافی ایسے کیسز آتے ہیں کہ ان کا بی پی ہائی ہوا ہوتا ہے، ان کو وامٹ آ رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا گھر سے۔ بالکل جی تو ہوپ سو آپ کو آج کی ہماری جو لائیو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت فائدہ بھی ہوا ہوگا اس سے۔ تو ابھی کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ لائیو آئیں گے انشاءاللہ، تو کیونکہ ٹائم بھی ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے ساتھ، تو پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔